کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جو بے انتہا قسم کی بد کردار یعنی چرترہین عورت تھی۔ بستی کے لوگوں کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات تھے۔ اللہ نے اسے خوب حسن و جمال دیا تھا۔ اس کی خوبصورتی کی چرچا پوری بستی میں کی جاتی تھی۔ اس دھندے کو کرتے کرتے وہ اتنی مالدار ہو گئی کہ اس نے اپنے لیے ایک عالیشان محل بنوایا اور ایک بڑا سا تخت بھی بنوایا جس پر وہ روزانہ بن سنور کر بیٹھتی تھی۔ اس کے پاس غلط تعلق رکھنے والے پورے شہر کے امیر لوگ آتے تھے۔ وقت اسی طرح گزرتا رہا۔ اس عورت کی زندگی ایسے ہی گزر رہی تھی کہ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ وہ اپنے محل کا مین دروازہ کھول کر تخت پر بیٹھی تھی کہ کسی اور بستی کا نوجوان جو کہ بہت نیک اور عبادت گزار تھا وہ بھی ادھر سے گزر رہا تھا، اور گزرتے ہوئے اچانک اس کی نظر اس عورت پر جا پڑی۔ اس عورت کی خوبصورتی کی ایک جھلک کی تصویر اس کے دل میں ایسی چھپی کہ وہ آگے تو چلا گیا مگر اس کا دھیان ادھر ہی بھٹکتا رہا۔ وہ پھر جہاں بھی بیٹھتا، نماز پڑھنے میں، اللہ کی باتیں کرنے میں، قرآن کی تلاوت میں، کسی بھی کام میں اس کا دل ہی نہیں لگتا تھا۔ اس نوجوان نے اس عورت کو بھلانے کے لیے روزے بھی رکھے لیکن اس عورت کا خیال دل سے نہ نکال سکا۔ اس نے اپنے آپ کو بہت تکلیف پہنچائی، کئی دن اپنے آپ کو بھوکا پیاسا بھی رکھا مگر اپنے دل سے اس عورت کا خیال نہ نکال سکا۔ پھر ایک دن اس نے سوچا کہ جب اس عورت کے خیال سے میری جان ہی نہیں چھوٹتی تو کیوں نہ میں اس کے پاس چلا جاؤں۔ اس نوجوان کے پاس تھوڑا بہت سامان تھا، اس نے اس کو بیچا اور اتنے پیسے تیار کیے جتنے سے وہ بد کردار عورت اپنے پاس آنے کی اجازت دیتی تھی۔ وہ اس عورت کے پاس آیا اور اس کو پیسے دے کر اس کے ساتھ تخت پر بیٹھ گیا۔ اچانک بات چیت کرنے کے دوران اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے نیکی کر کے اتنے سال گزارے ہیں، آج میرا اللہ مجھے اس غیر عورت کے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی دیکھ رہا ہے۔ بس یہ خیال دل میں آیا تو اللہ کا ڈر دل پر چھا گیا اور کانپنے لگا۔ عورت نے اس سے پوچھا، کیوں کانپ رہے ہو؟ تمہارا چہرہ لال کیوں ہو گیا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ تب اس عورت نے کہا کہ اچھا، تم جس مقصد کے لیے آئے ہو وہ مقصد جلدی سے پورا کرو اور جاؤ یہاں سے۔ اس نوجوان نے کہا، نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ عورت بہت حیران ہوئی کہ آج تک میں نے اپنی زندگی میں ایسا مرد نہیں دیکھا جو میرے قریب اس طرح تخت پر آ کر بیٹھے اور پھر برائی کیے بغیر ہی واپس چلا جائے۔ عورت نے اس نوجوان سے پوچھا، تم کیسے نوجوان ہو؟ مگر اس نوجوان نے کہا، یہ جو میں پیسے آپ کے لیے لایا تھا وہ تم ہی رکھ لو اور مجھے جانے دو۔ اس عورت نے کہا، تم کون ہو اور تم کیا ہو؟ اس نوجوان نے بتایا کہ میرا نام فلاں ہے اور فلاں بستی کا رہنے والا ہوں، اور میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ میں نے اتنی عمر اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر گزار دی، آج میرا اللہ مجھے تیرے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی دیکھ رہا ہے۔ میں بس اتنا کہہ کر وہ چپ ہو گیا اور رونے لگا اور پھر وہاں سے چل پڑا۔ اس نوجوان کے جانے کے بعد جو تھوڑی دیر کی اچھی اور نیک صحبت ساتھ بیٹھنے کی اس عورت کو ملی تھی، اس کی برکت سے اس عورت کے دل میں خیال آیا کہ یہ کنوارا نوجوان اتنا اللہ سے ڈرتا ہے جبکہ اس نے گناہ بھی نہیں کیا، اور میں تو سارا دن اور ساری رات گناہ کرتی رہتی ہوں، میں تو خدا سے بالکل بھی نہیں ڈرتی۔ اس کے دل میں شرمندگی پیدا ہوئی، کروں تو کیا کروں؟ دل میں خیال آیا کہ اچھا جاتی ہوں، حضرت موسیٰ سے پوچھتی ہوں کہ میرے لیے بھی کوئی توبہ کی گنجائش ہے۔ وہ اپنے گھر سے نکلی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ گئی۔ جا کر کیا دیکھتی ہے کہ اس وقت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لوگوں کو نصیحت فرما رہے تھے۔ اس نے کسی آدمی کے ذریعے پیغام بھیجا کہ حضرت موسیٰ سے جا کر کہو کہ فلاں عورت ان سے ملنا چاہتی ہے۔ اس خدا کے بندے نے سیدھا جا کر سب کے سامنے کہہ دیا کہ حضرت آپ سے فلاں عورت ملنے آئی ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کا نام سنا تو بہت جلال یعنی غصہ آیا کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے، آخر یہ عورت ان سے کیوں ملنے آئی ہے، ان کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اس سے حضرت موسیٰ نے غصے میں کہہ دیا کہ اس کو بولو چلی جائے یہاں سے، میں اس سے نہیں مل سکتا۔ اس بیوقوف نے بھی سیدھا آ کر کہا، میں نے تمہارے بارے میں کہا تو وہ بہت غصہ ہو گئے، وہ تم سے نہیں ملنا چاہتے، چلی جاؤ یہاں سے۔
وہ عورت یہ سب سن کر بہت ڈر گئی۔ اس نے کہا میرے کرم ہی ایسے ہیں کہ اللہ تو مجھ سے پہلے سے ہی ناراض ہے، اب اللہ کے نبی بھی مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے، میرے لیے تو اب دنیا میں کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے۔ بڑے اداس اور بوجھل قدموں کے ساتھ وہ وہاں سے چل پڑی اور واپس آ گئی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کرے تو کیا کرے۔ اب وہ حیران تھی کہ اللہ کے نبی نے بھی مجھ سے بات کرنا گوارا نہ کیا، میں اتنی گری ہوئی چیز ہوں کہ وہ مجھ سے بات بھی نہیں کرنا چاہتے۔ اس کے بعد وہ تیزی کے ساتھ گھر آئی اور اندر سے گھر کی کنڈی لگا لی۔ اس نے اپنے کسی بڑے بزرگوں سے سنا ہوا تھا کہ بندہ جب اپنے رب کو منانا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے سامنے سجدہ کرے۔ اس کو اور کوئی طریقہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ گھر کی کنڈی لگا کر ایک جگہ اس نے مصلی بچھایا اور اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئی۔ اسے اس وقت پوری دنیا میں کوئی بھی اس گناہ سے نجات حاصل کرنے کا راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے پوری رات عبادت کرتے کرتے گزار دی۔ اگلے دن اس کے دل میں خیال آیا کہ میں ایک عورت ذات ہوں، میں اب اس مکان میں نہیں رہ سکتی۔ میں اگر اب غلط کام نہ کرنے کی نیت بھی کر لوں تو جتنے لوگوں نے میرے ساتھ غلط کام کیا ہوا ہے وہ مجھے یہاں چین سے نہیں رہنے دیں گے، تو بہتر یہی ہوگا کہ میں اس جگہ کو چھوڑ کر کہیں دور چلی جاؤں۔ اور آخر کار اس عورت نے فیصلہ کر ہی لیا کہ میں یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ اس نے اپنے آپ کو ایک سادہ سے کپڑے میں لپیٹ لیا تاکہ کوئی اسے اس کے کپڑوں اور حسن و جمال کو نہ دیکھ سکے کہ یہ کون جا رہی ہے۔ پھر اس نے سوچا عورت ذات ہوں، کہاں جاؤں گی؟ دل میں خیال آیا کہ وہ جو نوجوان آیا تھا جس کے دل میں اللہ پاک کا اتنا خوف تھا کہ وہ اللہ کے ڈر سے کانپ رہا تھا، کیوں نہ میں اس نیک بندے کے پاس چلی جاؤں، اس کی غلام بن کر رہ لوں گی، اور شاید ممکن ہے کہ وہ مجھ سے نکاح ہی کر لے۔ اتنا سوچ کر اس بستی کی طرف چل پڑی اور آخر کار ڈھونڈتی ڈھونڈتی اس بستی میں اس کے گھر پہنچ گئی۔ جا کر اس نوجوان کے گھر والوں سے کہا کہ میں فلاں شخص سے ملنے کے لیے آئی ہوں، تو اس کے گھر والوں نے کہا کہ اس وقت وہ اللہ کی عبادت کرنے میں مشغول رہتا ہے، تم اس سے ابھی نہیں مل پاؤ گی۔ اس عورت نے نوجوان کے گھر والوں سے پوچھا اچھا وہ کمرے سے کتنے بجے باہر نکلتا ہے؟ لڑکے کے گھر والوں نے کہا آؤ یہاں بیٹھ جاؤ، تھوڑی ہی دیر میں وہ باہر آنے والا ہے۔ وہ عورت اس کا انتظار کرنے کے لیے وہیں بیٹھ گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اچانک اس نوجوان نے دروازہ کھولا۔ اس کی نظر سامنے بیٹھی اس عورت پر پڑی۔ جب نوجوان نے عورت کا چہرہ دیکھا تو اس نوجوان کو اپنا وہ وقت یاد آ گیا جب میں اپنے مصلی کو چھوڑ کر اس کے تخت پر جا بیٹھا تھا۔ اس نوجوان کے دل پر خوف جاری ہو گیا کہ کہیں یہ عورت میرا ایمان خراب کرنے تو نہیں آ گئی۔ میں نے تو اتنی مشکل سے اس کی تصویر اپنے دماغ سے نکالی تھی۔ یہ سوچتے سوچتے نوجوان اتنا ڈر گیا کہ وہ وہیں نیچے گر پڑا، اور اس بھیانک ڈر کی وجہ سے اس کی روح نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اس کی موت پر اس کے گھر والوں سمیت اس عورت کو بھی بہت غم تھا۔ خیر 3 دن کے بعد اس عورت نے اس کے گھر والوں کو بتایا کہ میں تو یہاں اس نیت سے آئی تھی۔ لڑکے کے گھر والوں نے کہا ہونی کو کون ٹال سکتا ہے، اب وہ تو اس دنیا سے چلا گیا، اس کا ایک بھائی ہے، اگر وہ تمہارے ساتھ نکاح کرنے کے لیے راضی ہو جائے تو کیا تم اس کے ساتھ نکاح کرو گی؟ اس عورت نے کہا ٹھیک ہے، جیسی آپ کی اچھا۔ جب اس نوجوان کے بھائی سے پتہ کیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر پہلے یہ ایسی عورت رہی ہے اور اب یہ اپنی گزری ہوئی زندگی سے توبہ کی نیت کر چکی ہے تو میں اس کو اپنے نکاح میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور پھر اس عورت کا نکاح مرنے والے کے بھائی کے ساتھ کر دیا گیا، اور اس کے بعد اس عورت کو اللہ پاک نے 7 بیٹے عطا فرمائے، اور کہا جاتا ہے کہ 7 بیٹے بنی اسرائیل کے اولیاء میں سے گزرے ہیں۔ دوستو، ایسی بدکردار عورت بھی جب اپنے گناہوں سے توبہ کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے محتاج نہیں چھوڑتا، وہ اپنے بندوں کے ساتھ ہر وقت موجود رہتا ہے۔ یہ قصہ آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اسی طرح کے قصے لگاتار دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا کر آل پر سیٹ کر لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس ترنت پہنچے۔ میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دھنیہ واد۔